بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو سے ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ہم شہادت امام حسین علیہ السلام کو حقائق و واقعات کی روشنی میں بیان کریں گے، اور ہماری ان ویڈیوز کا سلسلہ ایک سیریز کے ساتھ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد مختلف موضوعات پر جو کہ واقعہ کربلا سے متعلق ہوں گے اور معصومین سے متعلق ہوں گے، وہ آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر۔ ناظرین گرامی، تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں، اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا، دوام، آقا کے دین اور آپ کی سنت مبارکہ کی حیات جاوداں کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کے جنہوں نے براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، آپ کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس لیے غربت، پردیس اور مظلومیت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ یہ روایت فتح الباری اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے، جبکہ مسند احمد ابن حنبل اور جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، جبکہ اسے دلائل النبوہ بحقی میں بھی درج کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو شکل رواج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 برس 3 ماہ 10 دن تک تخت خلافت پر متمکن رہے۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق نے 10 برس 6 ماہ 4 دن تک اس منصب کو زینت بخشی۔ پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور آپ 11 برس 11 ماہ 28 دن تک خلیفہ رہے۔ آپ کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 4 برس 9 ماہ تک اس عہدہ جلیلہ پر فائز رہے، اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بڑی جانفشانی، جرت و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا، اور تقریباً 6 ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس پر مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا، اور حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بہرطور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ فیصلہ اور اقدام جمی ائمہ اہل سنت کے ہاں اجتہادی خطا پر محمول کیا جاتا ہے۔
علامہ تفتازانی لکھتے ہیں، اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس پورے معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ درست تھے۔ حضرت امیر معاویہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے مارکے ہوئے۔ اس کے بعد مرکز خلافت کی کوفہ میں منتقلی کا واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت علی نے اپنے دور میں تخت خلافت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جو کہ مدینہ سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام و انصرام میں دشواری ہوتی تھی، چنانچہ اس دشواری اور اس علاقے میں بپا ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر آپ نے دارالحکومت کوفہ منتخب فرمایا۔ درآں حالانکہ یہ حجاز اور حرمین کے علاقے پرامن تھے۔ جب حضرت علی نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا تو وہ جو خود کو شیعان علی یعنی حضرت علی کا گروہ کہلانے والے تھے، اطراف عالم سے سمٹ کر حضرت علی کے قرب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے، اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی۔ اس طرح کوفہ شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ اس دور مناقشہ میں 4 جماعتیں وجود میں آئیں، جن میں ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی کی حمایت اور بنو امیہ اور دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعان کی جماعت قرار دیا اور اسی سیاسی حمایت کی بنا پر آگے چل کر یہ جماعت شیعان علی قرار پائی۔ یاد رہے کہ شیعان علی کا نام جو اس وقت معروف ہوا، اس سے فقہی اور مذہبی نقطہ نظر سے وہ شیعہ مکتب فکر مراد نہیں تھا جو بعد میں باقاعدہ فقہ کی تدوین و تالیف کے بعد وجود میں آیا، بلکہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف کے وقت حضرت علی کی خلافت کی سیاسی حمایت کے طور پر پیدا ہونے والا گروہ ہے۔ دوسرا طبقہ بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آیا۔ پہل یہی 2 گروہ آپس میں متصادم ہوئے۔ اسی دور میں ایک تیسرا طبقہ بھی وجود میں آیا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا۔ یہ طبقہ خارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز، روزے اور زکوٰۃ کے پابند تھے، نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے اعمال بھی بجا لاتے تھے، ان الحکم الا اللہ کی حکمرانی کا نعرہ کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو واجب القتل اور کافر گردانتے تھے۔ چوتھا طبقہ کثیر صحابہ اور ان کے متبعین کا تھا جو حضرت علی کی خلافت کو برحق جانتے تھے، لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں بھی خاموش تھے۔ 60 ہجری کے اختتام سے پناہ مانگنے کا حکم بھی پہلے سامنے آ چکا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت عظمیٰ کی ایک منفرد خوبی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے بتا دی تھی، یہاں تک کہ جزیات تک سے، اور خاص کر اہل بیت واقف ہو چکے تھے اور انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز قبل از وقت تفصیلات کو موجزانہ پیشگوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا نے کربلا کے ان مقامات تک کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔ ان واقعات کا بنظر غائر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کے ماحوسال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک سانحہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی و ملکی حالات مستحکم نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ حکومت کی باغ ڈور ایسے غیر صالح، اوباش اور نو عمر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہیہ نہیں بلکہ تعیش زندگی ہوگی، اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شراب و کباب، بدمعاشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔
चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर ये दुआ किया करते थे, मैं 60 हिजरी के इख्तिताम और नौउम्र लोगों की अमारत से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। एक दूसरी रिवायत में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार से गुज़रते हुए ये दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मैं 60 हिजरी और बच्चों की अमारत के ज़माने को ना पाऊँ। उनका मुद्दा ये था कि एक खौफनाक दौर शुरू होने वाला है जिसमें अब्बास लड़के सल्तनत व हुकूमत पर काबिज होंगे, जिससे उम्मत मुसलमा को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। ऐसे अब्बास लड़कों के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से खबरदार फरमा दिया था। इस उम्मत की हलाकत कुरैश के अब्बास नौजवानों के हाथों होगी। ये सहीहुल बुखारी, अल मुस्तदरकुल हाकिम, अल मुअज्जम सगीर तिब्रानी और मसनदुल लित्यालसी में रिवायत के तौर पर भी दर्ज है, जबकि अल मुस्तदरकुल हाकिम और मुस्नदुल फिरदौस लिदिल्मी में एक और रिवायत भी है। फरमाया कि मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश के उबाश नौजवानों के हाथों होगी। एक और जगह पर मसनद अहमद इब्न हम्बल, सही इब्न हब्बान और अल तारीखुल कबीर में रिवायत है कि बेशक मेरी उम्मत में झगड़ा और फसाद बेवकूफ़ उबाश नौजवानों के हाथों बरपा होगा। एक और रिवायत में फरमाया कि बेशक मेरी उम्मत की हलाकत या इसका फसाद कुरैश के बेवकूफ़ और ओबाश हुक्मरानों के हाथों होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि अहले अरब के लिए इस शर की वजह से तबाही और बर्बादी है जो सन 60 हिजरी के इख्तिताम पर करीब आ चुकी है। अमानत को माले गनीमत और सदका और ज़कात को तावान ख्याल किया जाएगा और गवाही शख्सी जान पहचान की बिना पर होगी और फ़ैसला ज़ाती ख्वाहिश पर होगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे जिगर गोशे हुसैन बिन अली को सन 60 हिजरी के इख्तिताम पर शहीद कर दिया जाएगा। यही रिवायत चंद एक और अल्फाज के साथ भी मरवी है कि मेरे जिगर गोशे हुसैन बिन अली को सन 60 हिजरी के इख्तिताम पर शहीद कर दिया जाएगा कि जब एक औबाश नौजवान उन पर चढ़ाई करेगा। ये मसनदुल फिरदौस दिल्मी में रिवायत दर्ज है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशेन गोई के मुताबिक सन 60 हिजरी में कबीला कुरैश की शाख बनु उमैया का औबाश नौजवान यजीद बिन मुआविया तख्त नशीन हुआ और 61 हिजरी के इब्तदाई 10 दिनों में सानहाए करबला पेश आया, जिसका वाज़े मतलब ये हुआ कि हुजूर ने यजीद की हुकूमत से पनाह मांगने का हुक्म फरमाया था और बता दिया था कि यही वो शख्स होगा जो अहले बैत के खून से हाथ रंगेगा। चुनाचे हुजूर के हुक्म की पैरवी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद की नौखेज़ और लाउबाली हुकूमत और उसके जुल्म सितम से भरपूर दूर से पनाह मांगा करते थे। चुनाचे आपकी दुआ कबूल हुई और आप 1 साल पहले ही वफ़ात पा गए। आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको गवर्नर मदीना के नाम यजीद के ख़त बारे आगाह करेंगे और इसके साथ साथ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदीना से रवानगी, अहले कूफ़ा की मीटिंग और दावत और इसके साथ साथ कूफ़ा जाने के लिए इमाम पाक के फ़ैसले के बारे में आगाह करेंगे। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें।